موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو رات کے نزول کی گواہ نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وحی کا معائنہ نہیں کیا۔ نہ کتاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ پیغمبر پہ وحی اترتے ہوئے دیکھی، بلکہ کتاب کے نزول کے ثمرات اور وحی کے جو برکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وحی کے ثمرات اور برکات سے معروم ہو گئی۔ اللہ نے الگ بلا کے اپنے پیغمبر کو تورات دی، لیکن مسلمان کے لیے یہ باعث فخر ہے، اور مسلمان کے لیے یہ بات باعث قسمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، قرآن کا حصہ مدینے میں نازل فرمایا، قرآن کا حصہ غار میں نازل فرمایا، قرآن کا حصہ مسجد نبوی میں نازل فرمایا، قرآن کا حصہ پیغمبر کے حجرے میں نازل فرمایا، اور نسل انسانی کو باخبر کر دیا کہ اے کائنات کے لوگوں، میں نے اپنے آخری پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل فرمائی ہے نا، وہ ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر وحی نازل فرما کے میں نے اسلام کے مرکز مکہ اور اسلام کے مرکز مدینہ کو بھی وحی کے نزول کی برکات سے امن کی زمین بنا دیا۔ اور پھر جو میں نے پیغمبر دیا، وہ پیغمبر بھی بوجھ میں دبی ہوئی قوم کو بوجھ سے نکالنے کی ساری زندگی کاوش کرتا رہا۔ قرآن کا بھی یہی انداز ہے، یہی میں نے عرض بھی کرنا۔ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ میں نے اپنے پاس پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور میں نے اپنے پاس پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ تورات میں اور انجیل جیسی پہلی کتابوں میں ہی فرمایا ہے، اور
آگ سے. بولو ذرا کس سے بچا دیا؟ آگ سے. آپ ذرا عرب کے حالات دیکھے، عرب کے حال احوال پڑھ لے، علم ہو جائے گا عربی کیسی تہذیب کی آتی ہے. ایک طرف لگی ہوئی ہے حاجیوں کو ستوں پلا رہے ہیں، ایک طرف لگی ہوئی ہے کہ مسجد حرام میں تعمیری کام میں بڑے سرکردہ لوگ ہیں، ایک رنگ لگائی ہے کہ بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن دوسرا رنگ کا یہ ہے اذا بشر احدهم بالانثى، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بد امنی ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. کہ مہمانوں کی خدمت گار ہے اور مسجد حرام میں وہ اس کے سرکردہ ہے، لیکن دوسری جانب بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی آتی ہے. اب یہ بوجھ ہے اور میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اس قوم کو بوجھوں سے نکالا ہے. سود کے نیچے بڑے لوگ دبے ہوئے ہیں، سودی کاروبار عام ہے، لوگ قرض لیتے ہیں اور انہیں کتنا سود دینا پڑتا ہے. بوجھ ہے یہ قوم پہ، اور میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سود والے بوجھ سے اس نسل اور قوم کو نکالا ہے. آخری خطبہ دیا جا رہا ہے، دنیا حج کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سود کے خاتمے کے لیے آیا ہوں. میں اللہ کا نبی سود کو اپنے قدموں کے نیچے بچانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حرام سے بچانے کے لیے آ گئے، لوگوں کو حرام لقمے سے باز رکھنے کے لیے آ گئے. اس لیے اللہ کے پاک نے فرمایا مشترا صوبہ عشرت دراہم، ایک بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، 10 روپے کا کپڑا خریدا ہے، 30 درہم من حلال، درہم حلال کمائی کے ہیں، 9 روپے حلال کمائی کے ہیں. خون پسینے سے پیسہ کمایا ہے، 9 روپے خون پسینے کی کمائی. ایک درہم اور 1 روپے شامل ہو گیا ہے. کبھی 1000 روپے کا بندہ کپڑا لینے چلا گیا، 999 حلال کمائی کے ہیں، لیکن 1 روپیہ حرام کمائی کا شامل ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم يقبل اللہ له صلاۃ ما دام علیہ، جب تک 1 روپیہ کمائی والا کپڑا انسان کے جسم پہ رہے گا، اللہ اس کی ایک نماز قبول نہیں کرے گا.